نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق اللہ العظیم. انتہائی واجب الاحترام، لائق سب تعظیم و اکرام صاحبان فضل و حکمت، ارباب علم و دانش، حضرات علماء کرام، قائدین تحریک منہاج القرآن و دیگر فورمز، بزرگان محترم اور جملہ خوشبخت و سعادت مند حاضرین و شرکائے مجلس، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر کہ جس نے اپنی توفیق و عنایت سے ہمیں اس پاکیزہ اور مبارک مجلس خیر میں جمع فرما دیا. آج کی یہ نشست جو ماہانہ 11ویں شریف کے عنوان سے منعقد ہوتی ہے اور حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز ان سے منسوب اور موسوم ہے، اور آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سلطنت ولایت کے تاجدار ہیں، اور جس کو بھی ولایت نصیب ہوتی ہے وہ آپ کی تصدیق سے نصیب ہوتی ہے. اور جو آپ کی اس حیثیت کو قبول نہ کرے، انکار کر دے، اس کی ذاتی عبادت، مشقت اور ریاضت و مجاہدہ بھی اسے محرومی سے بچا نہیں سکتے. سو آپ منبع خیر اور سرچشمہ ولایت ہیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی اس نشست میں ہم بنیادی طور پر سمجھنا یہ چاہتے ہیں کہ ولایت ہے کیا، جس کی اقلیم و سلطنت کے آپ تاجدار اور سلطان. ولایت کیا ہے؟ ولایت در حقیقت اللہ کے لیے اپنی محبت اور توجہ کو اس طرح خالص کر لینا ہے کہ کوئی ڈر خوف، کوئی لالچ اور کوئی محبت اس محبت کو نہ ختم کر سکے نہ تقسیم کر سکے. جب ساری محبتیں ماند پڑ جائیں محبت الہی کے سامنے، اور محبت الہی وہ غالب و حاکم ہو جائے انسان کی سرزمین قلب و باطن پر، اور کوئی محبت بھی اس کے مقابل کھڑی ہونا تو کجا سر نہ اٹھا سکے، اس کیفیت کو کیفیت ولایت ہے. بس اپنی محبت کو اللہ کے لیے خالص کر لینا، اور یہ دو طرفہ تعلق ہے. دو طرفہ ولایت اور محبت کا تعلق اللہ سے دوہرا ہے، دو طرفہ. یعنی اس بندے کو دیکھیں
تو وہ اللہ کا محب ہوتا ہے، اور اس بندے کو دیکھیں تو اللہ اس کا محب ہوتا ہے، اور اس بندے کو دیکھیں وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور اس بندے کو دیکھیں تو اللہ اس کا ولی ہوتا ہے۔ ہم نے جو کلمات عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کیے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہ بس فقط متقین اور پرہیزگار ہیں۔ سادہ لفظوں میں متقین اللہ کے ولی ہیں۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا اللہ ولی المتقین، اللہ متقین کا ولی ہے۔ متقین اللہ کے ولی اور اللہ متقین کا ولی، تو یہ دوہرا تعلق ہو گیا، دوہرا۔ اور اسی طرح محبت ہے، مگر اس میں پھر تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے یہ بات سمجھنے والی ہے۔ محبت ہو یا ولایت ہو، اس تعلق کا اجرا اور اس رشتے کا آغاز اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کے اثر سے پھر بندہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ جب وہ کسی کا ولی بن جاتا ہے تو اس کی ولایت کے اثر سے پھر بندہ اس کا ولی بن جاتا ہے۔ ابتدا ادھر سے ہے، آغاز ادھر سے ہے، اجرا ادھر سے ہے۔ اب اس پر ایک قرآنی آیت، اس کا ایک حصہ اور ایک حدیث، یہ مضمون کی ابتدا کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تمہیں اگر کلمہ پڑھنا نصیب ہو گیا، دین کی خدمت کرنا نصیب ہو گیا، دین کا شعور آ گیا ہے، تو اس پر نہ تو اتراؤ، اور اگر کوئی کام کرنے کی توفیق مل گئی ہے تو اس میں اپنے مزاج میں تکبر نہ آنے دو اور اللہ پر احسان نہ جتلاؤ۔ یہ اس کا احسان ہے، جیسے سورہ حجرات میں فرمایا یہ تمہارا احسان نہیں ہے اللہ پر کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں شعور اور توفیق عطا کر کے اپنے دین کی طرف مائل اور راغب اور اس کی قبولیت دل میں پیدا کر دی ہے۔ یہ اس کا احسان ہے۔ وہ فرماتا ہے من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، اس راہ حق کو چھوڑ جائے اور صراط مستقیم کو ترک کر دے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، تو وہ فوراً ایسی قوم کو لے آئے گا تمہاری جگہ، ایسے لوگوں کو لے آئے گا، تم ابھی چھوڑ کر دائرہ دین سے نکلو گے نہیں، اللہ تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے آئے گا۔ اور اس قوم کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے پہلی دو وہ مضمون سے متعلقہ ہے۔ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو آغاز محبت اور اظہار محبت کی ابتدا اللہ کی طرف سے۔ یحبہم، وہ جب محبت کرتا ہے تو اس کی محبت بندے کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کر سکے۔ یہ توفیق بھی ہر کسی کا نہ نصیب ہے نہ حصہ ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں بعض اوقات، آپ دیکھتے ہیں پوری تاریخ انسانی میں بہت سارے لوگ سمجھدار، بظاہر پڑھے لکھے، باشعور گزرے بھی ہیں، آج بھی ہیں، کہ وہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ انڈیا میں انڈسٹری ہے، پوری انڈسٹری، وہ جو مورتیاں بناتی ہیں، کارخانے بن لگے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ کسی نے گھر میں عقیدت مندی میں بنا دیا ہے، پورے کارخانے لگے ہوئے ہیں، انڈسٹری ہے بہت بڑی، اربوں ڈالر کی یہ انڈسٹری ہے۔ اب اس میں بنتے ہیں، پیک ہوتے ہیں، بازار آ جاتے ہیں، ان پر قیمت کا لیبل لگ جاتا ہے، کوئی جا کے لے آتا ہے پیسے دے کر، اور پیسے دے کر لا کر گھر میں رکھتا ہے، کونا بنایا ہوا ہے، وہاں رکھ کر اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ جوڑ کر۔ تو ہمیں تو لگتا ہے نا کہ یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے۔
عقل نہیں مانتی. تو جو ہماری عقل نہیں مانتی وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ کیا وہ اسباب دنیا پر غور نہیں کرتے؟ نظام عالم پر غور نہیں کرتے؟ ان کا کوئی آفاقی یا کائناتی مطالعہ بہت کم اور قلیل ہے، ان کا مشاہدہ کائنات بہت محدود ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، حالات پر غور کرنے کے لیے انہیں وقت میسر. سارا کچھ ہے. وہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. وہ جو آپ سائنسی اعتبار سے پڑھاتے ہیں، یہ اتنی بڑی وسیع کائنات، یہاں لاکھوں کروڑوں نوری سالوں کے فاصلے پر بھی جو دو جسم موجود ہیں ان کا آپس میں باہمی کشش کا ایک تعلق. یہ آپ پڑھاتے ہیں میٹرک تک پڑھاتے ہیں فزکس میں. یہ ایسی انہونی بات تو نہیں کر رہا. وہ جو کشش کا ایک نظام ہے وہ اس پوری کائنات کے اجرام فلکی کو سنبھالے ہوئے ہے. وہ کشش کم ہو جائے تو یہ اپنے مداروں سے نکل کر اس طرح تیز رفتاری سے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں کہ کائنات ریزہ. وہ کشش بڑھ جائے تو یہ سارے آپس میں ایسے سمٹ کر مادہ ایک دوسرے میں مدغم ہو کر ختم ہو جائے. وہ اتنی بیلنسڈ کشش کی قوت ہے کہ جو ان تمام اجرام فلکی کو اپنے مداروں میں دائرے کی مانند اس طرح مسلسل گھما رہی ہے جس طرح بچے کبھی دھاگے یا رسی کے ساتھ پتھر باندھ کر گھماتے ہیں اور وہ گھومتا رہتا ہے. وہاں پتھر ہے، پتھر کو رسی سے باندھا گیا، دھاگے سے باندھا گیا. وہ کون سی غیر مرئی شے ہے، دکھائی نہ دینے والی ان سین قوت ہے جو ان سارے سیاروں اور ستاروں کو اپنے مداروں میں گھما رہی ہے اور نہ مداروں سے نکل کر ٹکرانے دیتی ہے، نہ سمٹ کا جذب ہو کر ختم ہونے دیتی ہے. وہ جو کشش کی قوت ہے وہ کس نے رکھی ہے اتنی بیلنس؟ وہ اللہ نے رکھی ہے. تو یہ سارا کچھ انہیں بھی دکھائی دیتا ہے. یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میں صرف اشارہ میں نے بات کی. یہ سب کچھ انہیں بھی پتا ہے، وہ بھی پڑھاتے ہیں یہ سارا کچھ، نیوٹن لاز اور فلاں سارا کچھ پڑھتے ہیں. کوئی مجھے بتائے کہ پھر وہ کیا لاجک ہے جو بازار سے اپنے ہاتھوں سے کھڑے ہوئے ایک پتھر کے بت کو، میٹل کے بت کو، مورتی کو لا کر اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونے میں مجبور کر دیتی ہے؟ وہ کیا شے ہے؟ وہ ناسمجھی نہیں ہے، وہ اس کی بارگاہ سے توفیق و شعور کا نہ ملنا اور اس کی بارگاہ سے عدم قبولیت ہے. سو فرمایا اگر کچھ کرنے کی توفیق ملتی ہے اور وہ جو کرنے کی توفیق ہے وہ سن لیں، اس سے میری مراد نماز پڑھنا نہیں ہے، اس سے میری مراد روزہ رکھنا نہیں ہے، حج اور زکاتیں کرنا نہیں ہے. یہ تو اپنے ذمے ادائیگی کی وہ لازمی صورتیں ہیں جس کی ادائیگی کے بغیر مجرم ہے. آپ نے جب اس کا کلمہ پڑھ لیا اس کی توفیق و عنایت سے یہ چیزیں تو ہو گئی لازم. ان کی طرف اشارہ نہیں ہے من یرتد منکم عن دینہ. اس کا اشارہ یہ ہے اپنے طبقے اور اپنے جو اس شعبے کے لوگ ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے توفیق دے دی ہے، کوئی تقریر کے ذریعے، خطاب و واعظ کے ذریعے، کوئی نعت کے ذریعے، کوئی تلاوت کے ذریعے، کوئی دیگر صلاحیتوں کے ذریعے، تعلیم و تدریس کے ذریعے جو کوئی خدمت دین کی کوشش کر رہا ہے، وہ اگر ذہن میں کہیں ادنا درجے پر بھی بال برابر، ذرہ برابر یہ خناس ہے کہ شاید میں کوئی دین کا کام کر کے احسان کر رہا ہوں دین پر یا دین والوں پر، تو اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں، اس سے بڑی رعونت کوئی نہیں. شکر کیا کرو اس نے تمہیں قبول کر لیا. وہ فرماتے ہیں اگر یہ چھوڑ کر چلے جاؤ تو میرے دین کا کوئی حرج اور نقصان نہیں ہوگا. آقا علیہ السلام نے دو چیزیں فرمایا میرا یہ دین اور امر جسے دے کر اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، اس کے نصیب میں فروغ ہے، اس کے نصیب میں اشاعت ہے، اس کے نصیب میں پھیلنا ہے، تدریج ہے. میرا یہ دین وہاں تک جائے گا جہاں تک سورج کی روشنی جاتی. آقا علیہ السلام نے فرمایا اور میرا یہ دین اس روئے زمین پر اینٹ گارے سے بنا ہوا کوئی مکان
اور دھاگے کپڑے سے بنا ہوا کوئی خیمہ ایسا نہیں رہے گا جس میں میرا دین داخل نہ ہو جائے۔ اس کے نصیب میں فروغ ہے، اس کے نصیب میں اشاعت ہے، تدریج ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اس نے دیا ہوا ہے۔ اس نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو اگر کوئی اس دین کی طرف نہیں آتا 1000 لاجکس ہونے کے باوجود، تو معنی صرف ایک ہے کہ اس نے ابھی قبول نہیں کیا ہے، اور یہ اس کا فضل ہوتا ہے، جس کو چاہے قبول کر لے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ وہ چاہے تو پیغمبر کے گھر کے ساتھ والے گھر میں کوئی رہتا ہو اور درمیان میں دیوار ہو فقط ایک، اور ادھر کی آواز ادھر کی آواز ادھر جاتی ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ کلام ہو سکتا۔ وہ چاہے اتنے پڑوس میں رہنے والا اس کو قبول نہ کرے تو وہ محروم رہے، اور وہ چاہے تو حبشہ اور ایران سے آئے ہوئوں کو ایمان عطا کر کے پیغمبر کا قرب عطا فرمائے۔ یہ اس کا فضل ہوتا ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ یہ ساری چیزیں توفیق سے ہیں۔ اب وہ ماتا جس اور قوم کو لاؤں گا تمہاری جگہ، باقی نشانیاں ساری بعد کی ہیں۔ پہلی 2 نشانیاں یہ ہیں، یحبہم ویحبونہ۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ تعلق محبت کا 2 طرفہ ہے، ابتدا ادھر سے۔ پھر آپ نے وہ حدیث پاک کی ساری زندگی سنی ہے کہ بخاری کی، کہ اللہ رب العزت ماتا جب مجھے کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ جبریل کو بلاتا ہے اور جبریل کو بتاتا ہے، جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی۔ وہ کیسا خوش بخت ہوگا جو رہتا زمین پر ہے اور عرش بری پر خدا اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے مجھے اس سے محبت ہو گئی، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور یہ جو پاکی اصلاً تو محبت ہی ہے، اور میں ذاتی طور پر مجاز و حقیقت کی تقسیم کا قائل نہیں ہوں۔ میرے نزدیک محبت ہی ہے۔ میں اس کے ساتھ کوئی پاکیزہ کا سابقہ لاہ کا دم چھنا بھی، محبت جہاں ہوتی ہے پاکیزہ ہی ہوتی ہے۔ جس میں پاکیزگی نہ ہو وہ محبت ہی نہیں ہوتی، محبت ہی نہیں ہوتی۔ جو کچھ آپ فلم و ڈراموں میں دیکھتے ہیں یہ محبت نہیں ہے، یہ ہوسکاری ہے، یہ ہوسکاری ہے۔ میں جوانوں کو، اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو، ان کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ یہ ہوس ہے۔ محبت اس سے بلند تر جذبہ ہے اور پاکیزہ شے ہے۔ محبت ہر حال میں پاکیزہ رہتی ہے، پاکیزہ رکھتی ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں وہ بحثوں میں الجھائے بغیر سادہ ایک جملے میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ سب کو بات سمجھ آ جائے گی۔ جہاں پا لینے کی خواہش اور طلب ہو وہ ہوس ہے، پا لینے کی ہوس ہو، پا لینے کی خواہش ہو، طلب ہو، وہ ہوس ہے۔ جہاں لٹ جانے کا جذبہ ہو وہ محبت ہے، وہ محبت ہے۔ محبت ہجر و وصال میں فرق نہیں کرتی، بلکہ محبت در حقیقت پنتی ہی ہجر کے موسموں میں ہے، فراق کے موسموں میں۔ جدائی محبت کے لیے وہ آب حیات ہوتی ہے، اس سے محبت کی پرکھ بھی ہوتی ہے اور محبت کی پرورش بھی ہوتی ہے۔ محبت ان 2 چیزیں اس سے پلتی ہے۔ اس لیے وہ عارفوں نے کہا کہ پامیں ہجرت پامیں وصال ہوئے، وکھو وقت دوہا دیا لذتا۔ جو اور محبت کرنے والوں کو جو مزہ فراق میں ملتا ہے، جو مزہ اذیت میں ملتا ہے، جو مزہ دکھ اٹھانے میں یار کی خاطر ملتا ہے، جو مزہ یار کی خاطر ذلتیں برداشت کرنے میں ملتا ہے، رسوائیاں اٹھانے میں ملتا ہے، اور جو مزہ یار کی خاطر لٹ جانے میں ملتا ہے، میں معافی چاہتا ہوں شاید بہت سارے لوگوں کے لیے عجیب بات ہو، وہ مزہ انہیں یار کے وصال میں بھی نہیں ملتا جو یار کی خاطر لٹ جانے میں ملتا۔ اس لیے کہ اس حال میں یار کی توجہ ہوتی ہے،
پوچھیے حضرت ایوب سے، جب وہ بیماری کا دور گزرا تو کسی نے سوال کیا کہ اتنی شدید بیماری تھی، بعض روایتوں کے مطابق جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، بعض روایتوں، بعض اس کا انکار کرتے ہیں۔ میں اس بحث میں جائے بغیر، بیماری کے تو سب قائل ہیں نا، اور اس بیماری میں تکلیف اور اذیت کے تو سب قائل ہیں، چلو وہ کیڑوں والا معاملہ ہے نہیں، یا اس بحث میں پڑے بغیر۔ جب شفا یابی ہوگی تو کسی نے پوچھا، وہ بیماری کا دور بھی دیکھا، اب اللہ نے شفا دے دی، کرم کر دیا، آپ نے کیا فرق جانا دونوں میں؟ انہوں نے کہا کہ شفا تندرستی صحت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، مگر اب تم نے پوچھا ہے تو بتاتا ہوں، جو مزہ بیماری میں تھا وہ صحت میں نہیں ہے۔ جو مزہ بیماری میں تھا، پوچھا بیماری میں بھی مزہ تھا، بیماری میں اور اتنی اذیت ناک بیماری میں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا کیا مزہ تھا؟ کہا صبح سے شام تک جب وہ بیماری، اس کی ٹیسیں درد کی تکلیف، اذیتیں، یا اس روایت کے مطابق کیڑوں کے کاٹنے سے بے انتہا تکلیف ہوتی اور اپنے انتہا عروج کو جا پہنچتی، اور شام کو سورج ڈھلتا تو وہ پوچھتا اور وہ دو دریافت کرتا، میرے ایوب کیسے ہو؟ آئے بس اور کچھ نہیں، ایوب کیسے ہو؟ وہ جو اس کا پوچھنا، اس کی رس بھری آواز کانوں میں سماعتوں میں پڑتی، پورے بدن اور وجود میں جیسے شہد گھل جاتا، تکلیف کی اذیت بھول جاتی، ٹیسیں بھول جاتی، اور ایک نشہ، ایک کیف و سرور طاری ہوتا۔ وہ نشہ ہر تکلیف بھلا دیتا، پھر رات شروع ہو جاتی، پھر آہستہ 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 تکلیف کا احساس ہونے لگتا۔ یہ فطری شے ہے، فطری شے۔ جب صبح ہونے کو ہوتی، تکلیف پھر اپنے عروج کو ہوتی، ناقابل برداشت حد کو پہنچتی، تو وہ پھر ایک بار بس اتنا ہی پوچھتا، ایوب کیا حال ہے؟ ایوب کیسے ہو؟ بس پھر وہ رات بھر کی تکلیف بھول جاتی۔ اب جب سے صحت ملی ہے، جسم راحت میں ہے، اس کا پوچھنا ختم ہو گیا، اس کا پوچھنا ختم ہو گیا۔ تو یہ محبت، وہ ہجر میں، فراق میں، تکلیف میں، اذیت میں، محرومی میں، پریشانی میں، دکھ میں، حتیٰ کہ ذلت و رسوائی میں اپنے جوبن کو جا پہنچتا، یار کی خاطر، یار کی۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، حضور کو تانے دیے گئے، 40 سال میں کسی نے حضور کی طرف جھوٹ منسوب نہیں کیا، 40 سال۔ یہ 40 سال کے بعد جب اعلان نبوت کیا اور اس کی توحید کی طرف بلایا، تو پہلی مرتبہ حضور کی طرف جھوٹ منسوب کیا۔ یہ بات سمجھنے والی، ذاتی کردار یہ تھا کہ صادق و امین کہتے تھے، اور اتنا اعتماد تھا، اتنا اعتماد حضور کی صداقت و امانت پر کہ اعلان نبوت کے بعد بھی حضور کی دعوت کو ختم بھی کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ حضور کو شہید بھی کرنا چاہتے ہیں، اپنی امانتیں پھر بھی حضور کے پاس رکھواتے ہیں۔ اعتماد اتنا حضور کی صداقت، مگر جب اللہ کی طرف بلایا اور کہا کہ وہ اللہ ہے، اسے مان لو، جسے تم دیکھ نہیں سکو گے یہاں، جسے سن نہیں سکو گے، سمجھ نہیں سکو گے، تو پہلی مرتبہ حضور کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا۔ یہ جو جھوٹ منسوب ہوا، حضور کے معاملے کو دیکھ کر رہی، یہ یار کی خاطر منسوب ہوا، یہ اللہ کی ہونے کی طرف جو بلایا، تب کہا جھوٹ بولتے ہیں معاذ اللہ۔ حضور کو شاعر کہا گیا، ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا، یہ سب قرآن میں۔ یہ ساری تہمتیں، تانے اللہ کی خاطر تھی، محبوب حقیقی کی خاطر تھی، یار کی خاطر تھی۔ طائف میں جسم لہو لہان ہوا، ہجرتیں ہوئی، اپنا آبائی وطن چھوٹا، شہر چھوڑ کر چلے گئے، خندقیں کھودی، چہرے پر زخم لگے، رخسار زخمی ہوئے، دندان شہید ہوئے، سر پہ چوٹ لگی، بے ہوشی طاری ہوئی، اس حال میں سواری سے نیچے آئے، اور احد میں پہلے ایک پہ دوسرے غار میں لے جایا گیا۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا، وہ تکتا رہا، وہ تکتا رہا، وہ چاہتا ان ساری چیزوں کو ختم کر دیتا، نہیں کیا، ان مخالفتوں کو نہیں ختم کیا، مزاحمتوں کو نہیں ختم کیا کہ اس سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ حضور کے دل کو ڈھارس بندھائی، فرمایا فاصبر لحکم ربک،
سونے اپنے رب کے حکم پر صبر کیجیے. یہ جو اس کی خاطر اس کا دین اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے اذیتیں اٹھانی پڑتی ہیں. اور حبیب حال آپ کا ہماری بارگاہ میں قدر و منزلت کا یہ ہے کہ آپ کو نالین سمیت عرش پر بلوا لیتے ہیں. جہاں جبریل نہیں جا سکتا وہاں آپ کو بلا لیتے ہیں. وہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے. مگر رہی یہ تکلیفیں اذیتیں سب کچھ اسے برداشت کیجیے. فاصبر لحکم ربک. آپ کی طرح ہماری راہ میں کسی کو نہیں ستایا گیا. مگر حبیب یہ بھی مد نظر رکھیے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں وَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اگر آپ کی طرح ہماری راہ میں کسی کو ستایا نہیں گیا تو آپ کی طرح ہماری نگاہوں میں کسی کو بٹھایا بھی نہیں گیا. ہم نے آپ کو اپنی آنکھوں میں سجایا ہوا ہے. جس سے مرضی ترجمہ کروا لیں, جس سے مرضی, جس مسلک سے ہو, مکتبہ فکر سے ہو, اسکول آف تھاٹ سے ہو, جہاں مرضی چلے جائیں, مسلم ہو نان مسلم ہو, عربی جاننے والا کیا معنی کرے گا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. ارے حبیب تو ہماری آنکھوں میں رہتا ہے, ہماری آنکھوں میں رہتا ہے. تو یہ ادھر اذیتیں تھیں, ادھر اذیتیں تھیں, ادھر رب کی بارگاہ سے حضور کے لیے دل جوئی کے پیغامات تھے. تو حبیب دونوں چیزیں ہیں, وہ اذیتیں بھی بڑی جاں گداز ہیں اور یہ ہماری جو عنایتیں ہیں اور ہر وقت نگاہ آپ پر رکھنا, یہ جو حال ہے یہ بھی سب سے ممتاز اور منفرد ہے. اس جیسی اذیتیں بھی کسی نے نہیں اٹھائیں, ایسی عنایتیں بھی تو ہم نے کسی پر نہیں کی نا. تو حضور نے عرض کی مولا اس سے اچھا سودا کیا, اس سے اچھا سودا کیا. فانی مخلوق کی اذیتیں کیا حیثیت رکھتی ہے جب اس حی و قیوم اور باقی خدا کی عنایتیں موصول ہو جائیں. تو محبت ادھر سے آتی ہے پہلے, وہ بندے کو اس قابل کرتی ہے کہ استقامت دے, استقامت دے. اور میں دوبارہ وہ جملہ کہنا چاہتا ہوں, اعادہ کر رہا ہوں اس لیے کہ اس کو اگر ہو سکے جتنا وقت ہو سکے سنبھال کر رکھیے کہ جہاں پا لینے کی آرزو ہو وہ ہوس ہے, اور جہاں لٹ جانے اور قربان کر دینے کا جذبہ ہو وہ محبت ہے. ہر کوئی اپنے حال کو پرکھ لے, اپنے آپ کو دیکھ لے, تو محبت ادھر سے آتی ہے. یہ تو اسی طرح ولایت کا تعلق بھی دو طرفہ ہے. اور یاد رکھیے ہم نے ولایت وہ دو چیزوں کو بالعموم سمجھ لیا ہے. آج کے دور میں بات کر رہا ہوں میں, وہ علمی سطح پر جو ولایت اور روحانیت اور اس کی جو کہ اس کی بات نہیں کر رہا, میں عوامی سطح کے مزاج کی بات کر رہا ہوں. ہم نے ولایت روحانیت دو چیزوں کو سمجھ لیا ہے. نمبر ایک, کوئی خاص وضع قطع حلیہ شکل و صورت اپنا لینا, اس کا نام ولایت سمجھ لیا. اور دوسرا ایک یہ حلیہ کیسا ہے, وضع قطع. آپ دیکھتے ہیں نا حلیوں اور وضع قطعوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. ایک اس کو ہم نے سمجھ لیا ہے. دوسرا کسی خاص خاندان قبیلے سے ہونا, اس کا نام ولایت سمجھ لیا. ان دونوں چیزوں کا نام ولایت نہیں ہے. اچھا, اور روحانیت اور ولایت ان میں بس تھوڑا سا ایک فرق ہے, وہ بھی میں عرض کر دوں پھر آگے بڑھتے ہیں. روحانیت بنیادی طور پر حصول کمال کا سفر ہے, حصول کمال کا. روحانیت اپنے مزاج میں طریق نبوت پر ہے. نبوت کا مزاج ہے روحانیت کا, اپنا کمال حاصل کرنا, اپنے لیے ریاضت مجاہدہ مشقت کرنا, قرب و حضوری کی منزلیں طے کرنا. وہ علم کے ذریعے بھی ہو سکتی ہیں, وہ عبادت ریاضت مجاہدے کی صورت میں بھی, ذکر اذکار کی صورت میں بھی. یہ ساری ریاضتیں مجاہدے مشقتیں کرنا اور حصول کمال کی طرف جانا اور اللہ کی حضوری کو پانا اور اس کی عنایات کا دروازہ کھٹکھٹانا اور اس سے فیض پانا, یہ مزاج روحانیت ہے. ٹھیک, جس کو یہ منزل نصیب ہو جائے اس نے روحانیت کو پا دیا, اور جسے اس کی بارگاہ سے یہ سارا کچھ فیض ملنے کے بعد اور حصول کمال کے بعد دوسروں کو با کمال بنانے کا
اذن مل جائے اور وہ جو بارگاہ خداوندی سے فیض ملا ہے وہ بانٹنے کی اس کو اجازت مل جائے، امر و اذن مل جائے، تو وہ ولایت پر فائز ہو جاتا ہے۔ ولایت اپنے مزاج میں رسالت کے طریق پر ہے، روحانیت نبوت کے طریق پر ہے، ولایت رسالت کے طریق پر ہے۔ خود حاصل کرنا، نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جس سے اللہ کی طرف سے براہ راست کلام کر لیا جائے، پیغام اتار دیا جائے، اس سے رابطہ ہو جائے، اس کو کوئی خبر دے دی جائے جو باقی لوگ اپنے کسی ذریعے سے، جسمانی اور ظاہری ہوں، روحانی ہوں یا عقلی ہوں، کسی ذریعے سے ان چیزوں کی خبر نہیں پا سکتا، اللہ اس کو براہ راست اطلاع دے دیتا ہے، خبر دے دیتا ہے، وہ نبی ہو جاتا ہے۔ جسے اللہ کی بارگاہ سے باخبر بنا دیا جائے وہ نبی ہوتا ہے، اور جسے وہ خبر دوسروں تک پہنچا کر ادھر دعوت دینے کا امر مل جائے وہ رسول ہوتا ہے۔ نبوت اور رسالت میں سادہ فرق ہے۔ تو ولایت اپنے مزاج میں طریق رسالت پر ہوتی ہے، طریق رسالت پر، اور بنیاد دونوں کی یاد رکھیے علم ہے، علم۔ وہ باقی ساری چیزیں، مجلسیں ہیں، ذکر اذکار ہے، سب کچھ اپنی جگہ، مگر اصلاً نبوت کی بنیاد بھی علم ہے، روحانیت اور ولایت کی بنیاد بھی علم ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو جس بنا پر فضیلت دی ہے وہ کثرت عبادت نہیں ہے، یاد رکھیے، کوئی اور شے نہیں ہے۔ ان کے دامن میں ایک سجدہ تھا صرف، جب فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، اور فرشتوں کے پاس کروڑوں سالوں کی عبادتیں اور سجدے تھے۔ تو جن کے پاس کروڑوں سالوں کے تھے، ہم بعض روایات میں پڑھتے ہیں کہ عزازیل یعنی ابلیس کے پاس 9 کروڑ سال کی عبادتیں تھیں، 9 کروڑ سال کی، اور جس کے سامنے سب کو سر جھکانے، تو ایک عزازیل تو نہیں ہوگا نا، ایک ابلیس تو نہیں تھا نا، اس عمر کے دوسرے فرشتے بھی تو ہوں گے، ان کے پاس بھی اتنی باتیں ہوں گی۔ کروڑوں سالوں کی عبادتیں رکھنے والوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور جس کے سامنے سر جھکانے کا حکم دیا اس کے کل نامہ اعمال میں ایک سجدہ تھا۔ حضرت آدم کے پاس ایک سجدہ تھا، مگر جس شے سے فضیلت دی ہے وہ کثرت عبادت نہیں ہے، وہ کثرت تسبیح نہیں ہے۔ انہوں نے یہی کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تو وہ جس شے سے فضیلت دی ہے پہلے انسان کو، جسے نبوت بھی عطا کی، وہ وسعت علمی تھی۔ علم آدم الاسماء کلھا، ہر شے کا علم سکھا دیا۔ یہاں ایک میں اصلاح احوال اور اپنی تربیت کے نقطہ نظر سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ دین کا، قرآن کا اور اللہ کا طریق اور مزاج اور سنت یہ ہے، یہ بات بڑی ہے، چونکہ ہماری مذہبی حلقوں میں اس کا بڑا فقدان ہے۔ خال خال کہیں یہ چیز پائی جاتی ہے ورنہ کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ وہ یہ اللہ کی سنت یہ ہے اور قرآن کا اسلوب، ظاہر ہے اس کا کلام ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر کوئی اختلاف بھی کرے یا کسی شے پر بے چینی کا اظہار کرے، اللہ کی سنت یہ ہے وہ لاجواب نہیں کرتا، خاموش نہیں کرتا، مطمئن کرتا۔ یہ ہمارے ہاں نہیں ہے، علمی حلقوں میں بھی اور سو کالڈ روحانی حلقوں میں بھی ہم خاموش کرا دیتے ہیں، بچے ہوں، طلبہ، اسٹوڈنٹس ہوں، مریدین ہوں، عامت الناس ہوں، ہم انہیں خاموش کراتے ہیں، اور جو بہت زیادہ تیر مارے وہ لاجواب کرتا ہے۔ یہ مناظروں میں ہم لاجواب کرتے ہیں، لاجواب۔ یاد رکھیے، لاجواب ہونے سے وہ جو دل کی بے چینی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، دل کی بے چینی ختم ہوتی ہے مطمئن ہونے سے۔ اب اس پر یہی ایک میں 2 باتیں اشارتاً بس صرف اختصار سے بیان کرتا ہوں۔ یہی جو فرشتوں نے کہا کہ یہ جا کر فساد کرے گا، خونریزیاں کرے گا، ہم تیری تصویر حمد کرنے والے ہیں، اللہ نے پہلا جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا۔ بات یہاں تک رک جاتی، ختم ہو جاتی تو یہ چپ کرانا تھا،
یہ چپ کرانا تھا، یہ لاجواب کرنا تھا. ایسا نہیں کیا، چونکہ انہوں نے یہ بات کہی تھی تشکیل وجود آدم کے دوران، وہ بھی پروسیس ہو رہا تھا، ابھی بنایا نہیں گیا تھا وجود، اس دوران کی تھی. تو اللہ نے اس وقت فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. جب بنا لیا اور آدم علیہ السلام کو ہر شے کا علم بھی دے دیا، اب اللہ نے ایک ایکسپیریمنٹل پروسیس کیا، ایک تجرباتی عمل سے گزارا آدم کو بھی فرشتوں کو بھی، تاکہ ان کے ذہن میں یا ان کے دل میں آدم علیہ السلام کی فضیلت کی عظمت اجاگر ہو جائے. اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو ہر شے کا علم عطا کر کے فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان ساری چیزوں کے نام مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو اپنی بات میں. یعنی وہ بات جو تم نے بین الصدور رکھی، بیان نہیں کی، اور وہ یہی تھی کہ یہ ایسا کیسا کرے گا، ہم تسبیح کرنے والے ہیں، ہمیں بنا دینا خلیفہ. وہ اندر تھی، ادب کے باعث بیان نہیں کی ہے، صرف معافی ضمیر کو بڑے اچھے انداز سے بیان کیا ہے تقابل کے ذریعے. اللہ نے فرمایا مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام. انہوں نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تمہارے عیب سے پاک ہے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا. ٹھیک، اب اتنی بات پہ بھی روک دیتا تو یہ بھی لاجواب کرنے والی بات، تو آندہ ہی کچھ نہیں، تمہیں کیا سکھاؤں یا تمہیں کیا منصب دوں، مگر نہیں. پھر اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا انبئہم باسمائہم، آدم اب انہیں ان سب چیزوں کے نام بتاؤ. فلما انبأہم باسمائہم، جب انہوں نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے، پروسیس کمپلیٹ ہو گیا. فقال، پھر اس نے کہا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نہیں کہتا تھا میں آسمانوں اور زمین کے سارے غیب جانتا ہوں. یہ جو پروسیس تھا یہ اطمینان بخش تھا، لاجواب کرنے والا نہیں تھا. اور اس سے کہیں بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور مکالمہ ہے. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے دکھا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ مضارع یا دونوں معنی، قیامت کے دن کیسے زندہ کرے گا. اب ذرا سوال و جواب سنیے. اللہ نے جواب استفسار کیا، سوال کیا کہ اولم تؤمن، ابراہیم اس پر ایمان نہیں ہے تیرا، ایمان نہیں ہے. ان کا جواب سنیے، قال بلا، ایمان ہے، ولکن یطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں مجھے اطمینان قلب نصیب ہو. اللہ کے ساتھ ہے. 1.25 لاکھ انبیاء میں سے جو 5 اولو العزم رسول ہیں ان میں سے ایک، اور ان میں سے پھر یہ ان کی خصوصیت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، وہ جد الانبیاء کہلاتے ہیں. حضرت آدم کے بعد حضرت آدم ابو البشر ہیں، جد الانبیاء. اتنے کثیر تعداد میں انبیاء کسی پیغمبر کی نسل سے نہیں آئے جتنے حضرت ابراہیم کی نسل سے آئے. اور آج دنیا کے 3 بڑے ادیان، اسلام، عیسائیت اور یہودیت، تینوں اسلام کا اوریجن نسل اور نسب کے اعتبار سے حضرت ابراہیم. آپ ان کے یہاں ابراہیم کا لفظ جو سنتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کا کے لیے. انہوں نے کہا مولا میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، اطمینان اللہ کی بارگاہ میں. اور اس سے مذہبی حلقوں کو ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے ہمیں کہ اگر کوئی آپ سے کسی بات پر کوئی سوال کرتا ہے تو ہر سوال کو نہ شک کہیں اور نہ ہی اس پر شک کریں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے کہ ممکن ہے کہیں ایمان ہو اطمینان نہ ہو، اس ایمان کو درجہ اطمینان تک پہنچانا ذمہ دار فرد کے کام ہے. یہ اس کا کام ہے جو جتنا اوپر بیٹھا ہے، جتنا مسئول ہے. ہر مسئول کے ذمے ہے کہ وہ سائل کو تسلی بخش جواب دے کر مطمئن کرے. اور ایک ذوق کے لیے ساتھ بات کہنا چاہتا ہوں، جس کو کوئی مطمئن کرنے والا نہ ملے، ہو سکتا ہے نا اپنے حلقے میں، اپنی دنیا میں، اپنے ماحول میں اسے کوئی ایسا ملا ہی نہیں ہے جو اس کے سوالوں کا تسلی بخش جواب دے سکے، یا اس کی رسائی نہیں ہے اس تک جس سے تسلی بخش جواب مل سکتا ہو. اللہ نے اس کا بھی قرآن مجید میں فارمولہ بتایا. وہ صرف ذمہ داروں کا رب تو نہیں ہے نا منصب کے اعتبار سے،
وہ صرف علماء کا رب تو نہیں ہے، وہ صرف باخبروں کا رب تو نہیں ہے نا، بے خبر بھی اسی نے پیدا کی ہے۔ ان کے لیے اس نے فارمولہ بتایا، کوئی نہ ملے یا کوئی تمہارے سوالوں کو ایڈریس نہ کرتا ہو، کوئی تمہیں تسلی بخش جواب نہ دیتا ہو، تو فرمایا آؤ پھر تمہیں بتاؤں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر اپنی تنہائیوں اور خلوتوں کو میرے ذکر سے آباد کر لو۔ تم میرے ذکر میں کھو جاؤ، تمہیں زمانے کا کوئی شخص جواب نہیں دیتا اور کسی کی بات سے تسلی نہیں پاتے، پھر اپنی تنہائیوں میں میرے ساتھ ناؤ لگا لو، میں بغیر اسباب کے پردے بھی اٹھا دیتا ہوں، فاصلے مٹا دیتا ہوں، میں اپنی قربتیں عطا کر دیتا ہوں، اور کچھ کہے سنے بغیر دل میں اطمینان کی نعمت اتار دیتا ہوں۔ یہ بات ذرا میرے اندازے سے زیادہ طویل ہو گئی، میں معذرت خواہ ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ نبوت علم کا نام ہے، ولایت اور روحانیت علم کا نام ہے۔ اب اس علم کے یاد رکھیے دو طریقے، اس علم کی دو شاخیں ہیں، اس علم کی دو اقسام ہیں۔ یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ بسا اوقات لوگ پھر ناسمجھی میں انگشت تان بلند کرنے لگتے ہیں کہ وہ فلاں 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 اور بزرگوں پر انگلی اٹھانے لگتے ہیں اور ان کی کہی ہوئی باتوں کو ہدف تنقید بنانے لگتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ وجہ فضیلت اللہ کی بارگاہ سے سب سے اونچے درجے کی وہ علم ہے۔ جسے سب سے اونچا کرنا چاہتا ہے اسے علم عطا کرتا ہے، علم کے راستے پر ڈال دیتا ہے، تحصیل و فروغ علم کی طریق پر اسے روانہ کر دیتا ہے۔ مگر علم دو طرح سے آتا ہے، یاد رکھیے۔ ایک علم وہ لفظوں سے آتا ہے، وہ کتابوں سے آتا ہے، وہ پڑھنے پڑھانے سے آتا ہے، وہ بولنے سننے سے آتا ہے۔ ایک یہ علم ہے جو ہمارے ہاں بالعموم مروج ہے، اور ایک علم وہ ہوتا ہے، ایک علم وہ جس میں کتاب نہیں ہوتی، جس میں لفظ نہیں ہوتے، جس میں زبان نہیں ہلتی، جس میں بولنا نہیں ہوتا۔ یہ علم بولے بغیر نہیں آتا، وہ ایک علم ہوتا ہے جو بولنے سے نہیں آتا، بولنے سے نہیں آتا۔ اور میں یہ بات ایسے ہی نہ تو جذباتی طور پر کہہ رہا ہوں نہ تخیلاتی طور پر، یہ قرآن مجید ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ منہاج القرآن کو اللہ رب العزت نے اس دور میں یہ امتیاز عطا کیا ہے، اس کی فکر کی ہر اینٹ قرآن کی بنیاد سے اٹھائی گئی ہے۔ کوئی ایک شے ہمیں 36 سال میں ایسی نظر نہیں آئی جو منہاج القرآن میں بیان کی جائے اور اس کو اپنایا جائے اور قرآن سے اس کی بنیاد نہ فراہم ہوتی ہے۔ اب یہ میں نے یہ بات عرض کی کہ ایک علم ہے وہ جو کتابوں سے آتا ہے، اور ایک وہ علم ہے جو کتابوں سے نہیں آتا، وہ صحبتوں سے آتا ہے، صحبتوں سے آتا ہے۔ ٹھیک، اب اس کے لیے اب دیکھیے، میں باقی سارا واقعہ کچھ کر کے صرف متعلقہ مکالمہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر سے ملے، حضرت خضر سے، تو کیا کہا؟ قال لہو موسیٰ، موسیٰ نے ان سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں آپ کے ساتھ رہ لوں وہ علم سیکھنے کے لیے جو آپ کو ہدایت کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ صاحب کتاب، صاحب شریعت، اور پھر وہ بات ان 5 اولو العزم رسولوں میں سے جو پوری کائنات نبوت میں سب سے بلند ہے، میں رہ لوں آپ کے ساتھ اس علم میں سے سیکھنے کہ جو آپ کو ہدایت کے لیے دیا گیا ہے۔ کبھی موسیٰ ملیں تو ان سے پوچھا نہ جائے کتاب تو آپ کے پاس تھی، یہ کون سا علم سیکھنے ادھر جا رہے تھے؟ کتاب تو آپ کے پاس تھی، اور آپ کو جو کتاب دی گئی وہ ہدایت کے لیے نہیں دی گئی تھی۔
جو موسیٰ کو کتاب دی گئی وہ کس لیے دی گئی؟ ہدایت کے لیے۔ اب درجے ہیں، ان کو جو کتاب دی گئی وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی، اور کوئی ایسی شے تھی جو یہ پانے حضرت خضر کے پاس گئے۔ اب مکالمہ سنیے۔ قال، حضرت خضر کہتے ہیں انک لن تستطیع معی صبرا، دیکھو میں رکھ تو دوں آپ کو ساتھ، سکھا دوں وہ علم، آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ یہ قرآن ہے، آپ صبر مانا برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اور آگے وجہ بیان کرتے ہیں وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کیسے برداشت کریں گے اس علم کو جس کی حقیقت کی آپ کو خبر ہی نہیں، آپ کو اس علم کی حقیقت پتہ ہی نہیں ہے، وہ کیسے برداشت کریں گے؟ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، کہتے ہیں انشاءاللہ میں برداشت کروں گا، مجھے برداشت کرنے والوں میں۔ اللہ نے یہ قول بھی قرآن میں بیان کیا، کوئی یہ نہ کہے بعد کے واقعات سن کر کہ شاید انشاءاللہ نہیں کہا تھا اس لیے یہ نتیجہ نکلا۔ وہ قول انشاءاللہ اللہ بیان کر رہا ہے قرآن میں۔ جب یہ کہا تو حضرت خضر نے کہا ٹھیک ہے رکھ لیتا ہوں، شرط ہے۔ اب وہ جو شرط لگا رہے ہیں، آپ شرق سے غرب تک گھوم جائیں، مسلم نان مسلم ریلیجیس سیکولر ساری سوسائٹی میں گھوم جائیں، ساری سوسائٹیز میں پروفیسر بیٹھے ہیں، ساری زندگی پڑھانے میں گزری ہے اور ہم جیسوں نے ان سے سیکھا ہے، تو پوری دنیا میں گھوم جائیں، مجھے ایک ادارہ خواہ وہ کسی محلے کا گاؤں کا چھوٹا سا مدرسہ ہو یا بین الاقوامی کوئی جامعہ ہو، مدینہ یونیورسٹی ہو، وہ المستنصریہ عراق ہو، الازہر مصر ہو، یہ میں نے مذہبی سائڈ کا حوالہ دے دیا، اور کسی چھوٹے سے تیسرے درجے کے گلی محلے کے اسکول سے لے کر انٹرنیشنل رینکنگ کی کوئی عالمی شہرت یافتہ یونیورسٹی تک، مجھے پوری دنیا میں روئے زمین پر ایک ادارہ لا کر دے تعلیم و تدریس کا، جس میں تدریس کے لیے یہ شرط اور اس شرط پر مبنی ماحول ہو جو حضرت خضر نے شرط قائم کی ہے سکھانے کے لیے موسیٰ کو، اور وہ کیا ہے؟ قال فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، اگر میرے ساتھ رہنا ہے اور مجھ سے سیکھنا ہے، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، نہ بولنا ہے نہ پوچھنا۔ بھئی دو چار ٹوٹے پھوٹے حرف ہم نے بھی پڑھے ہیں استادوں کے سامنے، اور ہمیں قبلہ اور مفتی صاحب یہ بات سمجھایا کرتے تھے کہ بیٹے سوال نہ کرنے والا شاگرد، یہ ایک فارمولہ ہے سارے سن لیں، سوال نہ کرنے والا شاگرد اور سوال کرنے والا مرید دونوں محروم رہتے ہیں۔ دوسرے حصے پر بھی غور کریں، سوال نہ کرنے والا شاگرد محروم ہے، پوچھے گا نہیں تو سیکھے گا کیسے؟ کراس کوسچننگ سے وہ ذہن کو وسعتیں ملتی ہیں اور طائر پرواز بلندیوں کی طرف جاتا ہے، اس سے عقدے کشا ہوتے ہیں، اس سے چھپے ہوئے گوشے وہ آشکار ہوتے ہیں، علم اپنی وسعتوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے، بہت سارے گوشے بساؤ کا بیان کرتے ہوئے یہ تقریر ہے یا کلاس کا پڑھانا، وہ آنکھوں سے اوجھل رہ جاتے ہیں، سوچ کر کچھ آتا ہے بندہ مضمون کسی اور طرف چل پڑتا ہے۔ یہ کلاس میں بھی ہوتا ہے، وہی سبجیکٹ پڑھاتے زندگیاں گزری ہوتی ہیں، مگر ہر دفعہ کے لیکچر میں کچھ ادھر کچھ حذف کچھ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو جب تک شاگرد سوال نہیں کرے گا، پوچھے گا نہیں، اور ہمارے ایک استاد تھے عربی شیخ، وہ کہتے تھے کہ وہ شاگرد اصل میں سیکھنے والا ہوتا ہے جس کو پڑھانے کے لیے رات کو استاد سو نہ سکے، اس کو دانتوں پسینہ آئے، اسے تیاری کرنی پڑے، وہ صرف ایک کتاب جو سلیبس کی ہے وہ نہیں، وہ 10 اور کتابیں پڑھے کہ صبح جانا ہے اس نے ناک پہ دم کر دے رہا ہے وہ شاگرد۔ تو سوال نہ کرنے والا شاگرد محروم رہتا ہے اور سوال کرنے والا مرید محروم رہتا ہے۔ مرید کو اپنے شیخ کے سامنے ایسا ہونا چاہیے جیسے مردہ بدست غسال ہوتا، جو اپنی خواہشیں بیان کرتا۔ ہمارا حال کیا، ہم جب جاتے ہیں حضور دعا کر دے ہو نا، وہ شادی نہیں ہوتی بھئی، بڑے مسائل،
دعا کر دیں اولاد نہیں ہو رہی، دعا کر دیں نوکری لگ جائے، دعا کریں پروموشن ہو جائے، کاروبار کیا دعا کریں کاروبار چل جائے. ہماری تو ساری کی ساری طلب وہ مٹی سے شروع ہو کر مٹی تک رہتی ہے. ہم اس سے اوپر پرواز ہی نہیں کرتے. یہ سارا کچھ ہوتا ہے مگر یہ سارا کچھ ان کی دہلیز کے باہر جوتوں سے بھی پیچھے پڑا ہوتا ہے. وہ اصل سودا کی آپ لیے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ سودا معرفت خداوندی کا ہوتا ہے، وہ سودا قربت خداوندی کا ہوتا ہے، وہ اس کی عنایات کا سودا ہوتا ہے، وہ اس کی رضا کا سودا ہوتا ہے، وہ اس کے حضوری کا سودا ہوتا ہے. جو اصل میں وہ لیے بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو پوچھتے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو سوال نہیں کرنا، جواب کوئی پوچھنا نہیں ہے، چپ رہنا ہے. یہ والا علم مطالعے سے آتا ہے، وہ والا علم مشاہدے سے آتا ہے. وہ بتاتے نہیں ہیں، پڑھاتے نہیں ہیں، سکھاتے نہیں ہیں، دکھاتے ہیں. تو یہ دونوں علم ہیں، دونوں علم. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا سے 2 طرح کا علم سیکھا. ایک وہ جو تمہیں بیان کرتے ہیں، یہ ابن آدم پر حجت ہے. اور ایک وہ علم ہے جملہ سنیے، اگر تمہیں بتا دیں تم ہماری گردنیں کاٹ دو، ہماری گردنیں کاٹ دو. یہ کون سا علم ہے؟ یہ وہی علم ہے جو حضرت موسیٰ خضر سے لینے گئے. پیغمبر ہو کر، صاحب ضبط ہو کر، صاحب کتاب ہو کر، بتائیے کسی ایک موقع پر بھی چپ رہ سکے؟ 3 واقعات ہیں، تینوں میں سے کسی ایک پر چپ نہیں رہ سکے. وہ ایسا علم ہوتا ہے. اس سارے علم کا بھی منبع اور اوریجن اور مصدر و سرچشمہ اس کائنات میں ذات مصطفیٰ. بات زیادہ پہلے میں پلٹتا ہوں. اب جو پیغمبر دنیا میں آیا اس کو کمالات عطا ہوئے، معجزات عطا ہوئے. اللہ رب العزت نے اس سے امتیازی خصوصیات عطا کی، تفردات عطا کی اپنی اپنی قوم میں ہر زمانے میں. اور یاد رکھیے جس سطح کی نبوت ہوتی تھی اسی سطح کی اس امت میں ولایت ہوتی. ان نبیوں کے لیے امت میں اولیاء تھے. آصف بن برخیہ کیا تھے؟ ولی تھے نا، نبی تو نہیں تھے. جنہوں نے کہا یہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کے قدموں میں حاضر کر دوں. اور آپ پڑھیں تفاسیر اور ساتھ متعلقہ روایات، وہ سینکڑوں میلوں کی مسافت تھی. اور یہ جن نہیں تھے، فرشتہ نہیں تھے، انسان تھے، بشر تھے. بشر ہو کر عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. کچھ علم نے اسے وہ توانائی عطا کی تھی کہ وہ سینکڑوں میلوں کا سفر پلک جھپکنے سے پہلے طے کر کے تخت لا کر وہاں رکھ دیا. یہ اس قوم کے امت کے ولی تھے. تو جو نبوت جس درجے کی ہے اس امت میں ولایت بھی اسی درجے کی ہے، کیونکہ وہ اپنے نبوت کے فیض سے ولایت جاری ہوتی ہے. حضرت آدم کی نسل میں اور قوم میں جو ولایت تھی وہ اس درجے کی تھی. حضرت ابراہیم، اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا ظہور ہوا، خاتم الانبیاء والمرسلین بن کر آئے. حضور کی نبوت اور رسالت کل کائنات نبوت میں سب سے اونچے درجے کی تھی. اور حضور کا درجہ یہ تھا کہ حضور مظہر خدا تھے. اب یہ لفظ جو ہے لفظ وہ بسا اوقات ہمارے یہاں استعمال تو عام ہوتے ہیں، ہم ان کے مفہوم کی وسعت اور عظمت سے آگاہ نہیں ہوتے. آقا علیہ السلام مظہر خدا بھی تھے، مظہر خدا بھی تھے. معنی یہ ہے مظہر خدا، ذات رسالت میں شان خداوندی کا ظہور ہوتا ہے ذات مصطفیٰ میں. اور ذات مصطفیٰ مظہر خدا کا معنی بیان کر رہا ہوں. اور ذات مصطفیٰ شان خدا کو ظاہر کرنے والی. حضور ظاہر کرنے والے ہیں، مظہر ہوئے، اور وہ یہاں ظاہر ہونے والا ہے، حضور مظہر ہوئے. تو آقا علیہ السلام کائنات میں سب سے اونچے درجے کے ہیں. اور یہ جو میں نے بات کہی یہ ایسے ہی اپنے پاس سے نہیں گئی. اس بار حضرت تاجدار گولڑا
فرما کر گئے میں آپ کے ذوق کی تسکین کی خاطر بیان کرنے لگا ہوں. تسکین کی خاطر وہ یہ کہتے ہیں اے صورت ہے بے صورت تھی، اے صورت ہے بے صورت تھی، خدا بے صورت ہے، خدا بے صورت ہے. مگر لوگوں کے دل میں آتی ہے مولا ساری زندگی گزر گئی تیری عبادت کرتے کرتے، کبھی صورت تو دکھا، کبھی صورت تو دکھا. فرماتے ہیں میرے دیکھنے کی کوئی صورت نہیں ہے، مگر تم میرے محبوب کے امتی ہو، آؤ کوئی صورت نکالتے ہیں، کوئی صورت نکالتے ہیں. اور اس نے صورت یہ نکالی، اس نے کہا ان پردوں کے اور حجابات کو قائم رکھتے ہوئے آؤ جس نے میرے جلووں کو دیکھنا ہے وہ میرے مصطفیٰ کو دیکھا. اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جھڑ کھڑیاں. یہ ایسے ہی بس وہ اپنی کسی ترنگ میں لکھا ہوا محض عارفانہ کلام نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا فلسفہ دین کھڑا ہے، پورا فلسفہ دین. اور وہ فرماتے ہیں کہ دس صورت راہ بے صورت دا، اس بے صورت کی طرف جانا ہے، اس بے صورت کی طرف جانا ہے اور اس بے صورت کو پانا ہے اور اس بے صورت سے رشتہ جوڑنا ہے. تو آؤ تمہیں بتاؤں دس صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کی عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے صورت دا. یہ احمقوں کے سمجھ آنے والی بات نہیں ہے، یہ احمقوں کے، یہ بے وقوفوں کے کرنے والا کام نہیں ہے. کم نہیں بے صورت دا، کوئی ورلیاں موتی لے دریاں، یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے یہ سارا. اور پھر وہ اسی لیے کہتے ہیں لوگ ہمیں اس بحث میں الجھاتے ہیں کہ بھئی اللہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اور حضور کا نام لینا اللہ ہی کا نام لینا اور اس کو خوش کرنا، اس کو خوش کرنا ہے. اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر، وچ کل تے قبر تھی جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تک کھڑیاں. پھر پتا چلے گا کہ وہ جو تم اللہ کا نام لیتے ہو اور اس لیے لیتے ہو کہ حضور کا نام کا نہیں لینا پڑے، اور اللہ کے نام کو رکاوٹ بناتے ہو ذکر مصطفیٰ کے لیے، یہ جب پل پر اور قبر سے گزرو گے سب کھوٹیاں تھی سن تک کھڑیاں. پھر پتا چلے گا. تو حضور مظہر ذات خدا ہیں اور حضور مظہر جلوہ خدا ہیں. تو جب ہر نبی کا ولی اس نبی کے فیض سے اس درجے پر تھا جس درجے پر نبی فائز تھا، وہ نبوت میں تھا، یہ ولایت میں تھا، وہ فیض دے رہا تھا، یہ فیض لے رہا تھا. اب جب آقا علیہ السلام آئے تو اس کائنات ارض و سماوات میں مخلوق خدا میں کوئی درجہ مصطفیٰ کو پانا تو کجا، کوئی درجہ مصطفیٰ کو سمجھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا. جب حضور کی شان اتنی کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو حضور کی امت کے اولیاء کو بھی تو یہ فیض ملے گا نا، یہ فیض ملے گا. اور آقا علیہ السلام کی امت میں پھر اس جو نظام ولایت ہے، نظام روحانیت ہے، اس کو چلانے کے لیے اور اس کو فروغ دینے کے لیے اور فیضان نبوت لے کر آگے بانٹنے کے لیے جس ذات اور جس ہستی کو خدا اور رسول نے منتخب کیا اور جسے مصطفیٰ اور مرتضیٰ نے اپنے چشمہ رسالت و ولایت سے سیراب کیا، وہ حضرت سیدنا غوث العظم ہے، وہ سیدنا غوث العظم. اور آپ کہ میں نے ابتداءً عرض کیا کہ آپ کی تصدیق کے بغیر کسی کو ولایت ملتی نہیں ہے، ملتی نہیں ہے، مل سکتی نہیں ہے. اس لیے کہ اتھارٹی اور ڈسٹریبیوٹر اور تقسیم کار مصطفیٰ اور علی المرتضیٰ نے حضرت سیدنا غوث العظم کو بنا دیا. تو اب ادھر آپ نے دیکھا کہ لمحے بھر میں وہ سینکڑوں میلوں کا سفر وہ طے ہوتا ہے. تو سادہ بات یہ ہے کیا اس سے زیادہ نہ صحیح
اتنی اہلیت بھی حضور کی امت کے ولی اور تاجدار اولیاء سیدنا غوث العظم کے پاس نہیں ہوگی. آقا علیہ السلام اور ہر جو ولی ہے اس امت میں وہ اپنے مزاج کے مطابق انہیں فیض دوسرے نبیوں کو بھی ملتا ہے. یہ ایک جدا بحث ہے، میں صرف اشارہ تنز کر رہا ہوں. اس امت میں بھی کئی ولی وہ قدم ابراہیم پر ہوتے ہیں، یعنی مزاج ابراہیمی کے حامل ہوتے ہیں. کئی قدم موسیٰ پر ہوتے ہیں، وہ اپنے مزاج میں موسوی طبیعت رکھتے ہیں. کئی قدم عیسیٰ پر ہوتے ہیں. سیدنا غوث العظم وہ ہیں جو ظاہر و باطن میں قدم مصطفیٰ پر ہیں، جو نبوت میں درجہ رسالت میں تاجدار کائنات کا ہے. ولایت کی دنیا میں وہی درجہ سیدنا غوث العظم. اس لیے اللہ رب العزت نے، اب یہ بات میں اختتام کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یقیناً نماز کے لیے بھی بے چین ہوں گے، میں اس طرف جانا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کرامات بے شمار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرح آقا علیہ السلام کی ذات اور وجود اقدس کو اللہ رب العزت نے سراپا معجزہ بنا دیا، اسی طرح سیدنا غوث العظم کی ذات کو اللہ نے سراپا کرامت بنا دیا. حضور علیہ السلام وسلم کی زبان اقدس سے بھی ایسے بے دھیانی میں بھی، بظاہر بے دھیانی میں بھی کچھ نکل جائے وہ عین حقیقت بن جاتا. جب غار ثور میں تھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمیں یہاں آ گئے اور انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا نیچے، تو ہم نظر آ جائیں گے. اب ایک بات تو یہ ہے، اس پر ہمارے ہاں مذہبی دنیا میں اور اس ماحول میں کم بات اور توجہ ہوتی ہے. ہم ساری زندگی اسکول سے جو نصابوں میں پڑھتے آئے اور ایون کے درسیات کی کتابوں میں بھی جو پڑھا وہ یہی تھا اور یہی لکھا ہے کہ 3 دن کفار باہر ڈھونڈتے رہے اور حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ آقا علیہ السلام وہ غار ثور میں حفاظت کے لیے چھپ کر بیٹھے رہے. کبھی آپ کو اس طرف دھیان نہیں گیا، تعجب نہیں ہوا کہ آقا کے گھر کے باہر وہ کئی درجن لوگ کفار اور قریش مکہ کی طرف سے شہید کرنے کے ارادے سے آئے، تلواریں لے کر اور کھڑے ہیں، اور حضور ان کے درمیان سے ہوا کے نرم و لطیف جھونکے کی طرح نکل گئے، کسی کو پتا نہیں چلا. جو رب وہاں سے نکال لایا، ہائے ہائے، وہ رب یہاں حفاظت نہیں کرے گا کہ 3 دن آپ غار ثور میں چھپ کر بیٹھے رہے کافروں سے؟ نہیں، یہ یہاں بیٹھنے کا مقصد اللہ کی عزت کی قسم کافروں سے چھپنا نہیں تھا. کافروں کی اچھا دیکھ رہے تھے تو کیا ہوتا؟ سراقہ نے نہیں دیکھ لیا تھا، سراقہ نے نہیں دیکھا، کیا بگاڑ لیا تھا؟ وہ سارا مکہ اکٹھا ہو کر آ جاتا، کیا بگاڑتا؟ یہ جو 3 دن غار ضمن بات آ گئی، غار ثور میں بیٹھے رہے، یہ خود کافروں سے چھپنے کے لیے نہیں تھے. یہ صدیق اکبر کو غار ثور کی خلوتوں میں، اپنی تنہائیوں میں توجہ اتحادی عطا کر کے وہاں تک پہنچانا تھا جو فرشتوں سے بھی بلند تر ہوگا. یہ صدیق کو اس کی وفاداریوں کے عوض انعامات سے نوازنا تھا، توجہات سے نوازنا تھا، اور تکمیل ذات کی آخری منزلوں تک پہنچانا، حضور الہ میں پہنچانا تھا. اس لیے ادھر سے پیغام آتا ہے، قول تو حضور کا ہے مگر وہ قرآن میں اس کو بیان کر رہا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر میرا غم نہ کر، یہ نہیں فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے اور تو بھی میرے ساتھ ہے. جب اللہ میرے ساتھ ہے تجھے کیا فکر؟ نہیں، ان اللہ معنا، صدیق اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. مصطفیٰ نے اس غار ثور کی خلوت میں صدیق اکبر کو اتنا قریب کر لیا، صدیق فنا فی الرسول ہو گئے اور مصطفیٰ نے اپنی ذات کے نثار میں چھپا لیا. تو جب حضرت صدیق اکبر نے کہا کافروں نے اگر نیچے دیکھ لیا دشمنوں نے تو ہمیں پا لیں گے، تو آقا علیہ السلام نے بے ساختہ فرمایا صدیق کیوں غم کرتے ہو؟ اگر وہ ادھر سے آئیں گے ہم ادھر سے نکل جائیں گے.
آپ گئے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ غار ثور میں، ادھر تو دانا بند ہے، ادھر تو پہاڑ ہے، پتھر ہے، مگر جب آقا نے فرمایا ہم ادھر سے نکل جائیں گے، اور صدیق اکبر نے دیکھا پہاڑ پھٹا اور سمندر کا منظر نظر آنے لگا جو وہاں سے سینکڑوں میل دور تھا، اور وہ فرماتے ہیں وہاں حبشہ سے آنے والی کشتیاں اور ان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ جو بے ساختہ کہا ادھر سے نکل جائیں گے، اللہ نے فرمایا حبیب جو تیری زبان سے نکلا وہی ہمارا امر ہے، ابو بکر کو تسلی ہو ادھر بھی راستہ ہے۔ اسی طرح سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بے ساختہ پھر بدی جو کچھ کہتے اللہ اسے کرامتاً حقیقت اور واقعہ بنا دے۔ آپ دے رہے ہیں درس، اور درس میں کوئی چیل ہے جو ذرا قریب آ کر اڑ رہی ہے اور اپنی آوازیں نکال رہی ہے، آوازیں تو ظاہر ہے وہ گھومتی ہے، آئی آوازیں نکالی ادھر چلی گئی ادھر چلی گئی۔ اب جب وہ قریب آ کے آوازیں نکالتی ہے، فطری سی بات ہے لوگ اوپر دیکھنے لگتے، آپ نے 2-3 دفعہ دیکھا لوگ اوپر متوجہ ہو رہے ہیں، آپ کا اپنا پورا دھیان اور ارتکاز اپنی گفتگو پر سو جب دیکھا تو 4 مرتبہ ایسا ہوا، پھر جب وہ آواز آئی اور لوگوں نے اوپر دیکھا تو آپ نے بے ساختہ کہا اللہ تیری گردن منقطع کرے، کیوں ڈسٹرب کرتے ہو؟ یہ دیکھے بغیر اوپر کہ کیا ہے، کہا تیری گردن جدا ہو، بس اتنا کہنا تھا، اس کی گردن کٹی اور زمین پر گر کر مر گئی۔ درس ختم ہوا اور جب اٹھے تو دیکھا کہ پرندہ مرا پڑا ہے، خود پوچھتے ہیں کہ اسے کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ اڑ رہا تھا، ڈسٹربنس ہو رہی تھی لوگوں کی توجہ، آپ نے یہ کہا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اسے کہا جا اڑ جا، مارنا مقصود نہیں تھا، اتنا کہا اڑ کر چلی گئی۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کو اللہ نے سراپا معجزہ بنایا، حضرت سیدنا غوث العظم کی ذات کو سراپا کرامت بنایا، سراپا کرامت۔ مگر یاد رکھیے ایک بات، ان کی جو خصوصیت، ان کا امتیاز، ان کی انفرادیت وہ کرامات نہیں ہیں، ان کی انفرادیت و خصوصیت علم ہے۔ روحانیت میں، ولایت میں سب سے اونچا درجہ وہ قطبیت کا ہے، قطب ہونا، قطب۔ غوث ان میں سے پھر سلیکٹ کر کے کئی اقطاب میں سے کسی ایک کو اتھارٹی دے کر غوث بنایا جاتا ہے۔ جیسے فوج میں آخری درجہ ترقی کا وہ جنرل ہے، جنرل سے اوپر کوئی عہدہ نہیں ہے فوج میں، ترقی کے اعتبار سے، پروموشن کے اعتبار سے، پروموشن ہو کر جنرل ہو گیا، دیٹس اینڈ، اس کے بعد کچھ نہیں۔ پھر جرنیلوں میں سے کسی کو چن کر چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا جاتا ہے، ہوتا وہ جرنل ہی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے بعض سینئر لوگ نیچے بیٹھے ہوں، اور پاکستان کی تاریخ تو بھری پڑی ہے، لوگوں نے اپنے لالچ اور مفاد کے لیے ایسا کیا اور بھول گئے کہ ہم سے پہلوں کا حشر کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ جب آپ کسی کا حق ماریں گے تو پھر آپ کے حق پر بھی حملہ ہو سکتا ہے، اور وہی کرے گا جس کو آپ نے دوسروں کا حق مار کر اوپر پہنچایا تھا۔ ہمارے ہوش میں ساری مثالیں ایسی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ہم اپنے ماحول کو اسی طرح پاکیزہ ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ روحانیت و ولایت میں آخری درجہ قطب ہونا ہے، قاف کینچی والا اور توئے اور بے، یہ وہ کتاب کی جمع کتب نہ کوئی سمجھ لے، قطب، ٹھیک ہے۔ اس میں سے پھر چن کر کسی کو غوث بنایا جاتا ہے، تو آخری درجہ ہوا قطب کا۔ اب سیدنا غوث العظم قدس سرہ العزیز آپ کا قول سن، وہ فرماتے ہیں درست علما حتی صرت قطبا، میں پڑھتا گیا اور پڑھ کر علم حاصل کرتے قطب بن گیا، درجہ قطبیت۔ یہ امت کو بھی مائل کیا، کرامتیں نہ ڈھونڈا کرو، دیکھا کرو علم نافع اور علم واسع کہاں۔ ہم
اس درجہ وہ کرامتوں کو دیکھتے رہتے ہیں. اس امت کا اب آج کل مزاج یہ ہے، ہمیں تعلیم نہیں چاہیے، ہمیں تعویذ چاہیے. ہمیں تعلیم نہیں چاہیے، تعویذ چاہیے. اب آپ لوگوں نے غالباً دعوت بھی دی، اشتہارات بھی لگائے، وہ کچھ فلیکس بھی بنا رہی، جو کچھ بھی کیا، جو دعوت کے جو ذرائع ہیں آپ نے یوز کیے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ مسجد بھر گئی، لوگ آ گئے. لیکن آپ نے کہا کہ وہاں پر بیان ہوگا، گفتگو ہوگی، تقریر ہوگی، چلو کوئی ٹوٹی پھوٹی علم کی بات ہوگی. اگلی دفعہ بلا کے آپ یہ شہر میں مشہور کر دیں کہ بڑے پیر صاحب آ رہے ہیں اور بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور ان کا تعویذ بڑا مؤثر ہے اور ان کا دم اور پھوکا بڑا مؤثر ہے. آپ دیکھیے گا ذرا، وہ مین جی ٹی روڈ سے یہاں تک تل دھرنے کی جگہ نہیں ہو. یہ اس قوم کا مزاج بن گیا، مزاج، اور بنا دیا گیا ہے. اور یہ جاہلوں نے بنایا، جاہلوں نے، اور دنیا کے طالبوں نے بنایا، اور دنیا کی حرص و لالچ میں سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے انسان نما کسی مخلوق نے بنایا. میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں کہہ رہا. پیغمبروں کی، انبیاء کی وراثت علم ہے، اور علم ہے، اور علم ہے. اولیاء کی وراثت علم ہے. علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی ہے، عنوان ہے پنجابی مسلمان. اور یہ میں ذمہ داری سے، یہ اقبال ہی کے اشعار ہیں، یہ اس طرح کے نہیں ہیں جو ہر کوئی گھڑ کر فیس بک پر ان کے نام چڑھ دیتا. یہ اس طرح کے نہیں. آج دن میں 2 دفعہ دیکھی پوسٹ، ساتھ علامہ اقبال کی تصویر بھی لگائی ہوئی. شاید اقبال کے مزاج سے آشنا کوئی ان پڑھ شخص بھی اس کو علامہ اقبال کا شعر ماننے کو تیار نہیں ہو، اس وجہ سے. تو اس نظم کا عنوان ہے پنجابی مسلمان. اس کے 2 شعر سنا رہا ہوں اور اس کے بعد 1-2 اور شعر سنا کے ختم کروں گا. کہ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے، اور یہ ویسے اس وقت پوری پاکستانی قوم اور انڈیا اور سارے جتنے ادھر کے ہیں نا برصغیر، سب پر فٹ آتا ہے. اس میں کوئی تخصیص نہیں رہی پنجاب اور کے پی کے اور سندھ اور بلوچستان اور کشمیر کی، سب یہی مزاج ہے. وہ کہتے ہیں کہ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا. تحقیق، پڑھنا پڑھانا، جستجو، اس میں مغز کھپانا پڑتا ہے، اس میں خون جگر دینا پڑتا ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی. تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا. ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد، ہار جاتا ہے مریدی کے کھیل میں. تعویل کا پھندا جو کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. ہمیں بس یہ چاہیے، ڈبے بھی. اور میں تو حیران رہ گیا، مجھے بعض لوگوں نے وہ تصویریں بھیجی، کہیں پر میٹر شاہ، ٹریکٹر شاہ. پروفیسر میں سچ بتا رہا ہوں، میٹر شاہ ان کے گھر کے میٹر کے ساتھ وہ کئی 100 وہ کپڑے، لینے، تعویذیں، منتیں اور پتہ نہیں کیا کچھ باندھا ہوا. کہتے ہیں ان کے میٹر کے ساتھ باندھ دو منت پوری ہو جاتی ہے. کس جہالت اور گمراہی میں پڑے. اور ٹریکٹر شاہ، اس کا پرانا پتہ نہیں آثار قدیمہ میں سے، طوفان نوح میں سے نکالا ہوا ٹریکٹر وہ کڑا کیا ہوا ہے، جسے کوئی تول کر بھی نہ لے وہ لاکھوں کما کر دے رہا ہے، لاکھوں کما کر دے. یہ سمت ہے، کہیں ڈبا پیر، کہیں ڈنڈا پیر، کہیں پھوکا پیر. خدا جانے اس قوم کی عقل کہاں چلی گئی. میں نے جمعے پر ایک گفتگو کی، وہ ایک عجیب اتفاق، سوء اتفاق، کہ اس دن ہماری وہ ریکارڈنگ اور لائیو دینے کا نہیں تھا. میں نے سمجھا بڑا نقصان ہوا، چلا جاتا تو اچھا تھا. یاد رکھیے، ہر نبی جس دور میں بھیجا گیا، اس زمانے میں، اس قوم اور اس دور میں، اس علاقے میں جو چیز، جو شے وجہ فضیلت ہوتی، انبیاء کو اسی سے مناسبت رکھتے ہوئے معجزات دیے جاتے. جس دور میں طب و حکمت کا عروج تھا، طب و حکمت کا، تو حضرت عیسیٰ کو بھیجا. وہ کسی کی حادثے میں بینائی چلی جائے تو اس کو علاج کر کے ٹھیک کر دیتے تھے. مگر حضرت عیسیٰ کو جو معجزہ دیا، آپ مادر ذات اندھوں کو بینائی عطا کرتے ہیں. اسی سے مطابقت رکھتا ہے نا. اچھا، کوئی شخص ان کے نزدیک مر گیا. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ مرتے ہوئے جب آدمی کی نبضیں ڈوبنے لگتی ہیں تو اس وقت استیت اور اس طرح کا سنتے تو نہیں تھی، وہ سمجھتے مر گیا، اس کی سانس دب گئی، تو وہ اپنے طب و حکمت کے ذریعے اس کا سانس دوران خون بحال کرتے، وہ بسا اوقات بات کرتا
کوئی وصیت کر دیتا، یا اگر مرے ہوئے کو بھی زندہ کرتا، میں اس بحث میں نہیں، مگر جو ابھی مرا ہے اس کو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جو ابھی مر جائے اس کو تو چلو بعض کو کر لیتے ہو، جسے مرے ہوئے سالوں گزر گئے قبروں میں دفن کر آئے ہو اسے بھی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا لاؤ میں کر. مطابقت رکھتا تھا نا. اور تم تو چلو جسم تھا مر گیا، روح پڑی، روح تھی نکل گئی، کسی طریقے سے دوران خون اور دل کی دھڑکن پمپنگ پہلے جاری تھی، رک گئی، تم نے واپس جاری کر دی. یہ کرتے ہو. آؤ مٹی کی کوئی شے بنا کے اس کو زندہ کرو گے، اڑاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا لاؤ. مٹی لی، پرندہ بنایا، پھونک ماری، اللہ کی اذن سے اڑ گیا. مطابقت رکھتی تھی نا. جادو کا دور تھا، جادو کا دور. ان کا جادو یہ تھا رسیاں لے کر ان کو پھینک کر دم منتر اپنا پڑھتے، وہ سانپ بن جاتی، یہ سانپ دکھائی دیتے. حضرت موسیٰ کو بھیجا، فرمایا موسیٰ فکر نہ کر، سٹ اپنا ڈنڈا. یہ ڈنڈا بگڑوں تگڑوں کا پیر ہے. وہ زمان نادر صاحب سناتے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی 4 کتاباں نازل ہوئی تے نالے آیا ڈنڈا، نالے آیا سوٹا، جو کچھ وچ کتاباں لکھیا بن سوٹے دے کھوٹا. مفتی ہاتھ جس نہ ہو کہتے ہیں سوٹے اگے متھا ٹیکے کی باندر کی بکروٹا. مفتی ہاتھ جے سوٹا ہوئے تے لک ہوئے لنگوٹا. مفتی غیرت مند ہو، مفتی با حیا ہو، مفتی اس منصب کا اہل ہو. مفتی ہاتھ جے سوٹا ہوئے تے لک ہوئے لنگوٹا. بھوت پریت سب تھر تھر کمبن تے جن کمبے دور کھلوتا. یہ سوٹا ہی تھا حضرت سلیمان کے ہاتھ میں، جس نے ان کے فوت ہو جانے وصال کے بعد بھی جنات کو کام پر لگائے رکھا تھا. سوٹے کا ڈر تھا، سوٹے کا. یہ بھی انسانی زندگی میں بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے. تو ہماری زندگی وہ تعویذوں، کرامتوں اور علم پر آ گئی ہے. اور انبیاء کی وراثت علم تھا، اس کے ساتھ شرف جوڑنا ہوگا. اس کے ساتھ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کافروں تک کی خدمات حاصل کی ہیں، ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے. کافروں تک. منہاج القرآن آپ کو اس امر کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ علم کے ساتھ شرف جوڑے، علم کے ساتھ تعلق جوڑے. اور یہ بات تقریروں تک نہیں ہے. بحمد اللہ تعالی حضور شیخ الاسلام نے صرف یہ کہا نہیں کتابیں پڑھو، انہوں نے اتنی کتابیں لکھ کر تالیف تصنیف کر کے دے دی ہے کہ ایک آدمی چنگا پہلوان بھی ہو ان کتابوں کی پنڈ بنا کر اٹھا نہیں سکتا. اس شخص نے لکھ اتنی دی ہے جنہیں ہم اٹھا نہیں سکتے. سو آئیے علم کے ساتھ جوڑے. کرامتیں یاد رکھیے وہ صرف ہوتی ہیں 2 چیزوں کے لیے، یا غیروں کے رد کے لیے، یا اپنوں کے اطمینان کے. جن کا اطمینان، جن کا اعتماد لڑکھڑا رہا ہو ان کے لیے. جب ہم اعتماد اور تعلق کی بات کرتے ہیں، اعتماد اور تعلق کی، تو اس میں ہم فرشتوں سے زیادہ اپنے یقین کا بھی اظہار کرتے ہیں، اور پھر کرامتیں نہیں مانتے. کرامتیں سب سے بڑی کرامت یاد رکھیے دین میں، وہ دین پر عمل اور استقامت ہے. اس سے بڑی کوئی. سو آئیے حضور سیدنا غوث الاعظم قدس سر العزیز آپ کے ساتھ علم کا تعلق جوڑے. آپ نے فرمایا میں علم حاصل کرتے کرتے درجہ قطبیت تک پہنچا، یعنی آخری درجہ. ہمیں ان کی کرامتیں نظر آتی ہیں، ریاضتیں نہیں نظر آتی، مجاہدے نہیں نظر آتے. وہ جو کئی سال تک جنگل میں پتے بھی کھائے آپ نے، کئی سال تک. اور وہ ایک واقعہ میں ساتھ کوٹ کاری دوں، وہ یہ ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ اتنا زیادہ وہ فاقوں سے گزرا، اتنا زیادہ فاقوں سے. اور سبب یہ تھا کہ کچھ میسر نہیں تھا. وہ جو محل کے تھے، شاہی محل کے جو کھنڈرات ادھر رہتے تھے یہ لوگ جو غریب مسکین لوگ ہیں. کبھی ادھر گیا تو دیکھا وہاں پہلے سے بیٹھے ہیں، تو میری غیرت فخر نے گوارا نہ کیا جہاں اور
خود لینے کے لیے طالب بیٹھے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ لا کے بیٹھتا ہوں۔ جنگل ادھر دریا کی طرف گیا، وہاں بعض کا سبزیاں اگاتی ہیں دریا کے کنارے، تو ادھر دیکھا ادھر بھی بعض لوگ ہیں، وہ وہی اٹھاتے اور نکالتے اور کھاتے ہیں۔ میری حیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں ان کے ساتھ شیئر کروں، میں واپس آ گیا اور واپس آ کے بیٹھ گیا اللہ کے گھر میں مسجد میں۔ تھوڑا ایسا ہوا کہ جسم پر اتنی نقاہت طاری ہوئی کہ لوگوں نے مردہ سمجھ کر تختہ غسل پر لٹا دیا۔ یہ ریاضت نہیں نظر آئے گی، یہ مشقت نہیں نظر آئے گی، تختہ غسل پر لٹا دیا۔ اور جب پھر وہ آگے بڑھے کہ غسل دینے کے لیے جو لوازمات ہیں پورے کیے جائیں، تو کسی کو جسم میں ذرا حرارت اور کوئی تھوڑی سی حرکت نظر آئی، نبض کی یا دل کی، تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے منہ میں پانی ٹپکایا، کوئی چیز ڈالی، تو پھر اٹھ کر بیٹھے اور دیکھا یہ تو زندہ ہے۔ یہ کرامت کبھی نہیں، یہ ریاضت نہیں کبھی ہم بیان کرتے۔ سو منہاج القرآن آپ کو اس عمل کی طرف متوجہ کرتا ہے، علم کے ساتھ شغف جوڑے، تعلق قائم کرے اور مشقت کی راہ پر، ریاضت کی راہ پر، اطاعت کی راہ پر، اتباع کی راہ پر چلے۔ سب سے بڑی کرامت وہ دین پر عمل کی استقامت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس راہ پر گامزن فرمائے۔ اب سچی بات یہ ہے کہ میں مضمون پورا کوئی اور لے کر آیا تھا، میں نے حدیث پڑھ لی تھی، مگر بس وہ کسی اور طرف چل نکلے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا ہے اسے ہر غلطی کو معاف فرما کر جو درست ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔